سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام. آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے الرزاق الرازق. یہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام ہیں. ان کا مطلب ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا، اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کے رزق کی کفالت، ان کے رزق کا بندوبست کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، جس اللہ کا نام ہے الرازق الرزاق. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر ہے الرزاق. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں اور وہ مضبوط قوت والا رب ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا واللہ خیر الرازقین. اور ایک تیسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وارزقنا وانت خیر الرازقین. یعنی الرزاق نام کا ذکر قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اس نام کا ذکر موجود ہے. اور رزق دینا اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے رازق ہیں، ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا رزق اسے عطا کرتے ہیں، اور بسا اوقات بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کا نام الرازق، اس کا ذکر حدیث میں ہے. مسند احمد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق. اللہ کے نام الرازق کا ذکر ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان اور آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ملتا ہے. اور یہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جتنا چاہتے ہیں کسی کو دیتے ہیں. اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ زمین پہ چلنے والے جانور ہوں، ایک چھوٹے سے جانور چیونٹی سے لے کے بڑے سے بڑے جانور تک، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، اور زمین پہ چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، حیوان ہوں، ان تمام کے رزق کا بندوبست رب العالمین نے کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ جانتے ہیں کہ ان کا رزق کس جگہ پر ہے، وہاں تک ان کو پہنچا دیتے ہیں. آپ دیکھیے رات کے کالے اندھیرے میں ایک کالے چٹیل پتھر کے نیچے کالے رنگ کی چیونٹی کو رزق دینے والا وہ رب العالمین ہے، جس کا نام الرزاق ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر رزق کا ذکر کیا. فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اے لوگو اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا خالق ہے، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارش کی صورت میں پانی کا نزول کیا، پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کی وجہ سے زمین غلہ اگاتی ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارا رزق تیار ہوتا ہے، تمہیں پھل ملتے ہیں، تمہیں فروٹ ملتا ہے، اور یہ زمین تمہارے لیے غلہ اگا کے تمہارے رزق کا بندوبست کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، آسمان کو بنایا، زمین کی تخلیق کی، اور زمین سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دیا، اس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کا علم بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو انسان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت قبول نہیں ہوگی، جس میں تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن کے آنے سے قبل اللہ کے راستے میں اس رزق سے جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ اور اسی طرح رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو رزق دینے والے ہیں، اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، مال کے کم ہو جانے کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولادوں کو اس ڈر سے، فقر کے ڈر سے، فقیر ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا، ان کا خرچہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے ان کو قتل نہ کیا کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، نحن نرزقہم، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارے رزق کا بندوبست بھی ہم نے کر رکھا ہے۔ اور اس رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو قسم یہ ہے کہ جو رزق تمام لوگوں کو ملتا ہے، جسے آپ رزق عام کہہ سکتے ہیں، مومن ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی اور مذہب سے اس آدمی کا تعلق ہو، نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں بغیر کسی تخصیص کے، تمام کا رزق کا بندوبست اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے بے شمار رزق دیا ہے، جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی رزق دیتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال و متاع ہے، ہم مالدار ہیں، ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کشادہ رزق عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہر آدمی کو وسیع رزق دے سکتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تمہارا مال و متاع آخرت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ،
کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر انعام و اکرام کرتے ہیں، اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اللہ رزق میں تنگی لاتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ حالانکہ یہ آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ کا امتحان ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حال میں اگر کسی مسلمان کا رزق تنگ ہے، اس کے باوجود وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ شکر کرنے والا آدمی کون ہے، اور کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا آدمی کون ہے، اور صبر کرنے والا کون ہے، اور صبر کے دامن کو چھوڑنے والا کون ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتے ہیں وسیع رزق عطا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور رزق کی دوسری قسم خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مومن بنایا ہے، ان کی روح کی غذا علم اور ایمان ہے، اور یہی حقیقی رزق ہے جو انسان کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین رزق ہوگا۔ رزق کم ہو یا زیادہ ہو، جو مومن ہے، ایمان رکھنے والا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ حلال رزق دیتے ہیں، اور یہ اس کی نیکیاں، نیک اعمال، اللہ پر توکل اور یقین قیامت کے دن یہی اس کے کام آئے گا۔ اور یہ خاص رزق صرف اللہ تعالیٰ سے ان بندوں کو ملتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ رزق ان کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا اصلی مقصد پہچاننا چاہیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے ان سے رزق کی کوئی طلب نہیں ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں اس سے رزق طلب کرتا ہوں، نہ ہی مجھے رزق کی ضرورت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، مضبوط قوت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے بنائے جن کو اللہ رب العالمین رزق خاص عنایت کرتا ہے، ایمان کی صورت میں، عمل صالح کی صورت میں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر بھی ایسے متقین لوگوں کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔